بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ محترم ناظرین و سامعین، ہم نے فقہاء و محدثین کا ذکر خیر شروع کیا تھا، تو حضرت امام مالک علیہ الرحمہ آپ کا ذکر خیر شروع تھا۔ اس حوالے سے ہماری 5 ایپیسوڈ ہو چکی، آج ہماری 6ٹھی اور آخری قسط ہے۔ تو اس کے بعد پھر ہم اگلے محدث یعنی امام شافعی علیہ الرحمہ آپ کا ذکر خیر شروع کریں گے۔ تو آج ہم حضرت امام مالک علیہ الرحمہ آپ کی کتاب جو آپ نے لکھی، جس نے زمانے میں شہرت پائی، موطا امام مالک، اس حوالے سے کچھ نہ کچھ گفتگو کریں گے۔ آپ کی کتاب جو موطا امام مالک ہے، یہ وہ پہلی فن حدیث پر کتاب ہے جس کو مدون کیا گیا، اور حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ آپ فرماتے ہیں کہ کتاب اللہ کے بعد موطا امام مالک سے صحیح کوئی کتاب نہیں، یعنی کلام مجید کے بعد سب سے بہترین کتاب یہ موطا امام مالک ہے۔ اور فن جرح اور تعدیل کے امام حافظ ابو زرعہ متوفی 264 ہجری، آپ اس کتاب کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی قسم کھا لے کہ موطا کی ساری حدیثیں صحیح ہیں تو وہ اس میں حانث نہیں ہوگا، یعنی قسم کو توڑنے والا نہیں ہوگا، یعنی ایسے یہ ایک مضبوط کتاب ہے۔ اور حضرت محمد بن سری علیہ الرحمہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں حضور علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوا، تو میں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کچھ احادیث بتائیں کہ میں احادیث کا راوی بنوں، آپ مجھے اپنے باتیں سنائیں۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے امام مالک کو خزانہ عطا فرمایا ہے، اور وہ خزانہ موطا ہے، تو تم امام مالک سے وہ خزانہ حاصل کرو، لہٰذا موطا کا درس سنو، یعنی ایسی یہ ایک اچھی اور پیاری کتاب۔ اور پھر اس کتاب کو تالیف کرنے کا سبب کیا ہوا؟ خلیفہ منصور عباسی نے حضرت امام مالک علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور آپ کوئی کتاب لکھیں۔ آپ نے پہلے کافی کہا کہ میری بہت مصروفیات ہیں، میں نہیں کر سکتا۔ جب خلیفہ نے بار بار اصرار کیا تو امام مالک علیہ الرحمہ نے اس کتاب کو لکھنا شروع کیا۔ تو یہ کتاب ابھی لکھی جا رہی تھی کہ خلیفہ کا انتقال ہو گیا، اور پھر یہ کتاب خلیفہ کے بیٹے محمد مہدی اس کے دور میں پایۂ تکمیل تک پہنچی، یہ کتاب موطا امام مالک۔ اور پھر اس کا نام موطا کیوں رکھا گیا، اس کی بھی وجہ اثر بیان کی جاتی ہے کہ موطا بنا ہے وتی سے، اور وتی کے معنی روندنے کے ہوتے ہیں۔ تو امام مالک علیہ الرحمہ نے اس کتاب کو لکھ کے مدینہ منورہ کے 70 فقہاء کے سامنے پیش کیا، تو انہوں نے انظار دقیقہ کے ساتھ اس کتاب کو روندا، اس وجہ سے اس کا نام موطا رکھا گیا۔ اور ایک وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ موطا مواتات سے ماخوذ ہے، جس کا معنی ہوتا ہے موافقت کرنا، تو اس وقت کے سارے فقہاء محدثین نے اس کتاب کے ساتھ موافقت کی تھی، اس وجہ سے اس کا نام موطا رکھا گیا۔ پھر امام مالک علیہ الرحمہ کی یہ کتاب جب انہوں نے شروع کی تو لوگوں نے کہا کہ حضور اور بھی بہت سارے کتابیں لکھ رہے ہیں، تو آپ خواہ مخواہ کیوں دشواری میں پڑ رہے ہیں، آپ نہ لکھیں۔ آپ نے فرمایا ان قریب ظاہر ہو جائے گا
کہ کون اللہ کے لیے کام کر رہا ہے۔ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ آپ فرماتے ہیں کہ اس دور میں جو کتابیں لکھی گئی تھیں، آج ان میں سے موطا امام مالک کا نام و نشان باقی ہے، باقی کسی کا نہیں۔ اور پھر آپ کی صدق نیت، خلوص، اخلاص، توکل یہ تھا کہ امام مالک علیہ الرحمہ نے یہ کتاب لکھ کر دریا کے سپرد کر دی۔ کہا کہ اگر ایک ورق بھی اس میں سے بھیگ گیا، گیلا ہو گیا تو مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ تو لوگوں نے دیکھا کہ ایک ورق بھی گیلا نہیں ہوا، یعنی یہ آپ کی سچائی تھی، صدق نیت تھی کہ آپ نے یہ کام اللہ عز و جل کے لیے کیا۔ تو امام مالک علیہ الرحمہ کے حوالے سے اور بھی کچھ علماء نے لکھا ہے، لیکن ہم مختصر اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ تو اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں ان فقہاء و محدثین کی سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔